بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑے شہر کی پرسکون مگر شاندار بستی میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنی دولت اور روب دبدبے کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھا۔ لوگ اسے حاجی صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے پاس کوٹھیاں، گاڑیاں، کاروبار اور بے شمار دولت تھی، لیکن اس کے دل کا سکون اور زندگی کی اصل خوشی اس کی اکلوتی بیٹی ماہین تھی۔ ماہین کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا کھلا رہتا تھا۔ آنکھوں میں معصومیت تھی مگر اندر سے وہ ضدی اور نازک مزاج کی مالک تھی، کیونکہ باپ نے ہمیشہ اسے اپنی شہزادی کی طرح پالا تھا۔ ماہین بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھی، دولت اور آسائشیں اس کے قدموں میں تھیں، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ہمیشہ سوچتی کہ خوشی شاید دولت اور شان و شوکت میں نہیں چھپی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اس کی گاڑی ایک تنگ اور بوسیدہ گلی میں خراب ہو گئی۔ ڈرائیور ہکا بکا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا مگر لمبا قد والا نوجوان آیا۔ اس کے کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے تھے، ہاتھ میں گریس کے نشان تھے جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ کسی ورکشاپ پر کام کرتا ہے۔ وہ آگے بڑھا، گاڑی کا بونٹ کھولا اور محض چند لمحوں میں انجن کو دوبارہ چلنے کے قابل بنا دیا۔ ڈرائیور نے شکریہ ادا کیا مگر ماہین کی نظر اس نوجوان کے چہرے پر رک گئی۔ وہ چہرہ جس پر غربت کی جھلک تو تھی مگر آنکھوں میں خودداری اور عزت نفس کی عجیب چمک تھی۔ اس دن کے بعد ماہین کا دل اس انجان لڑکے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ہر روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس گلی سے گزرنے لگی اور کئی بار اس نے اسے مختلف کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کبھی کسی کا پنکچر بنا رہا ہوتا، کبھی کسی کے پنکھے کی مرمت کر رہا ہوتا، کبھی کسی کی دکان پر بوجھ اٹھا رہا ہوتا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بس محنت کرتا اور روزی کماتا۔ ایک دن ہمت کر کے ماہین نے اپنی گاڑی رکوا دی اور آہستگی سے سلام کیا۔ وہ نوجوان حیران ہوا مگر ادب سے جواب دیا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ یتیم تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر کے خرچ اور بیمار ماں کی دوا کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ تعلیم بھی بس میٹرک تک کر سکا تھا مگر بات کرنے کا انداز، سوچنے کا طریقہ اور دل کی صفائی ایسی تھی کہ ماہین کو لگا جیسے وہ کسی دولت مند خاندان کا فرد ہو۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی چند لمحوں کی بات چیت، کبھی کسی بہانے سے خیر خیریت پوچھنا، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ ماہین کو لگا کہ وہ پہلی بار اصل انسانیت اور اصل محبت کو دیکھ رہی ہے، جبکہ حمزہ کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا کہ ایک امیر باپ کی بیٹی اس سے بات بھی کرتی ہے۔ محبت تو دور کی بات مگر محبت دل کے ہاتھوں مجبور کر دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بات شادی تک پہنچی تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب کو جب علم ہوا تو زمین تلے سے ان کے پاؤں نکل گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری بیٹی کسی غریب مکینک سے شادی کرے یہ ناممکن ہے۔ مگر ماہین اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ اس نے کہا، بابا عزت محلات اور دولت میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ حمزہ کے پاس دولت نہیں مگر غیرت، خودداری اور سچائی ہے۔ حاجی صاحب نے رشتہ داروں کے دباؤ، معاشرے کی باتوں اور اپنی انا کو دیکھتے ہوئے سختی کی۔ بیٹی کو کمرے میں بند کیا، سمجھانے بجھانے کی ہر کوشش کی مگر ماہین نے اپنی محبت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اس نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر آپ نے مجھے میری محبت سے جدا کیا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ یہ سن کر حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ دوسری طرف حمزہ پر بھی کڑا وقت تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کیا امیر کی بیٹی تجھ سے شادی کرے گی، مگر وہ کہتا میرا رب سب دیکھ رہا ہے، اگر نیت صاف ہو تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ماہین نے ایک دن فیصلہ کیا اور گھر سے نکل کر سیدھا حمزہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے
بڑا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ حمزہ کانپ اٹھا۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ مگر ماہین نے کہا محبت قربانی مانگتی ہے اور میں تیار ہوں۔ یوں دونوں نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر حاجی صاحب تک پہنچی تو ان کا غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے سر جھک جانے کا خوف محسوس کیا، مگر بیٹی کو بد دعا دینے کی بجائے وہ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں تک ماہین اور حمزہ نے سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ چھوٹا سا کرائے کا مکان، محدود کھانے پینے کا سامان، بجلی پانی کے مسائل، مگر دونوں خوش تھے کیونکہ وہ ساتھ تھے۔ حمزہ مزدوری کرتا اور ماہین اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ غربت تھی مگر محبت اور سکون کی فراوانی تھی۔ وقت گزرا تو اللہ نے ان کی محنت رنگ لائی۔ حمزہ نے ایک چھوٹی ورکشاپ کھولی، ماہین نے بھی ایک سکول میں نوکری کر لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے زندگی کی گاڑی آگے بڑھائی۔ حاجی صاحب بیٹی کو بھول نہیں پاتے تھے، دن رات اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن انا نے انہیں بیٹی سے بات کرنے سے روکے رکھا۔ ایک دن اچانک حاجی صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ ہسپتال میں داخل ہوئے تو کوئی تیماردار نہ تھا، رشتہ دار سب مصروف تھے۔ ایسے میں خبر حمزہ اور ماہین کو ملی تو وہ دونوں دوڑے دوڑے ہسپتال پہنچے۔ بیٹی باپ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی اور کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ حمزہ بھی ادب سے پاس کھڑا رہا۔ اس لمحے حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے پہلی بار حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دولت کی کسوٹی پر تولا تھا، مگر اصل دولت تو تمہارے کردار اور محنت میں ہے۔ اس دن سے حاجی صاحب نے بیٹی اور داماد کو اپنا لیا۔ آہستہ آہستہ وہی معاشرہ جو پہلے مذاق اڑاتا تھا اب ان کی محبت اور ہمت کی مثالیں دیتا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ اصل عزت اور کامیابی نہ دولت میں ہے نہ دنیاوی روب میں، بلکہ محبت، صبر، قربانی اور سچائی میں ہے۔ محبت اگر اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کی صورت میں ہو تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور سکون بھی۔ آج حمزہ اور ماہین کی زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت محبت کو ہرا نہیں سکتی، اور جو لوگ دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب محلوں کی دیواریں بھی تنہائی کو کم نہیں کرتی، مگر محبت اور خلوص کی چھت تلے ٹوٹے پھوٹے مکان بھی جنت لگنے لگتے ہیں۔ یہی سبق ہے کہ اولاد کے فیصلوں کو انا اور معاشرے کی باتوں کی بجائے سمجھداری اور خیرخواہی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار ہماری ضد ہماری اولاد کی خوشیوں کو رون دیتی ہے، اور کئی بار غریب سمجھا جانے والا لڑکا اصل میں سب سے امیر نکلتا ہے۔ امیر اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی محبت سے، نہ کہ اپنے خزانوں اور محلات سے۔